بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے بنوری آنے پر کچھ ساتھی خوش ہیں، کچھ ناراض ہیں۔ ناراض ہے کہ دور دور کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ ان کو نہ دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں جو حضرات ناراض نہیں ہیں اس سے گزارش ہے کلین ہو کر بیٹھا کرے۔ دور بیٹھنا تو مزہ ہی نہیں آتا بندے کو۔ اب مولوی لوگ ہو، بندے کو مہمان نوازی سیکھنی چاہیے۔ یہ جو ساری باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے یا تو تشریف لیں یا اپنے کمروں میں چلے جائیں۔ یہ لڑکے جو باہر کھڑے ہیں نا، جو باہر کھڑے ہیں یا تو مسجد میں آؤ یا کمروں میں جاؤ۔ یہ کونے والے آپ آگے کیوں نہیں آتے؟ لڑائی ہے ہم سے۔ آپ یہ خام کا تاثر نہ دو کہ ہمارے آنے پر بعض ساتھی خوش نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ خوش ہو؟ ہر آدمی اپنا فرض ادا کرتا ہے، بعض اپنے فرض ادا کرتے ہیں، پتہ چلے ہم ساتھ نہیں تھے تو میں علیحدہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارا یہ کنونشن ہے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ کنونشن کی ترتیب الگ ہوتی ہے، جلسوں کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ کنونشن کا مطلب یہ ہے کہ بعض باتیں تربیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کریں۔ آپ نے کل کو کام کرنا ہے، کام کرنے والے کو اندازہ ہونا چاہیے میں نے کام کیسے کرنا ہے۔ تو میں یہ تربیتی کنونشن کے حوالے سے باتیں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کو ابھی احساس نہیں ہوگا، جب آپ یہاں اسٹیج پر بیٹھیں گے نا اور آپ کے سامنے بھی بیٹھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ لوگ اس قریب آ کر نہ بیٹھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں جب بھی کوئی مہمان حضرات، اب مجھے دیکھیں، آپ پیچھے نہ دیکھو، مجھے دیکھو، میں نے باتیں سمجھانی آپ کو۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی مہمان آئے تو میں نے اپنے مرکز مدرسے میں یہ اس کی سی بند کرو، سی بند کرو، اس کو بالکل سادہ رکھو۔ تو میں نے اپنے مرکز کے اساتذہ کو ہدایات فرض کے درجے میں دے رکھی ہیں۔ آنے والے شخص کو آپ جانتی ہوں یا نہیں جانتے، طالب علم ہے یا مخالف ہے، جو مدرسے میں داخل ہو جائے آپ نے اس کو پانی بھی پلانا ہے، چائے کا وقت ہو چائے پلانی ہے، کھانے کا وقت ہو کھانا کھلانا ہے۔ یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اور میں اساتذہ سے کہتا ہوں اگر آپ اس کو نہیں جانتے آپ اکرام کریں، اور جب میں سفر سے واپس آؤں تو بل مجھ سے وصول کریں اگر آپ کو دفتر ادا نہ کریں۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے جب میں کسی مدرسے میں جاؤں اور مجھے کھانا نہ کھلائیں یا کوئی چائے نہ پوچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تکلیفوں سے گزرتا ہوں، اس لیے آنے والے بندے کو تکلیف دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے میں بات سمجھا رہا ہوں، جب آپ نے عالم بننا ہے اور آپ بیان کریں گے اور طلباء آپ کے بیان میں یوں بیٹھیں گے 5 ادھر 10 ادھر، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو خوشی کتنی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کو ذوق ہو نا وہ جڑ کے بیٹھا کرے، پتہ ہو کہ ہمارے آنے پر خوش ہے۔ اور اگر نہیں ہے اپنا کھیلو، کام کرو، کمرے میں بیٹھو، درسگاہ میں جاؤ، دیکھو پابندی تو نہیں ہے نا، یہ جبر تو نہیں ہے، کلاس روم نہیں کہ آپ نے ضرور آنا ہے۔ یہ تو تربیتی کنونشن ہے، بیٹھے تو ٹھیک ہے، نہ بیٹھے تو ٹھیک ہے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ کی خدمت میں آج کے تربیتی کنونشن میں 2 باتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، ہمارا نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بولو، یہ میں نے اس لیے کہا بولو تاکہ آپ غلط ترجمہ کر لیں، پھر مجھے صحیح ترجمہ بتانے میں آسانی ہو، اس لیے میں نے کہا سب بولیں۔
ہمارا نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ کوئی نبی؟ کیوں؟ جب آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو منکرین ختم نبوت قادیانی آپ سے کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو آپ نے پھر پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہوں گے۔ یہ نبوت ہے، ایم این اے نہیں ہے۔ ایم این اے الیکشن سے بنتا ہے اور نبی سلیکشن سے بنتا ہے۔ ایم این اے بولو نا، آپ بھی بولے نا، ہم نے سارا زور تو نہیں لگانا ہے۔ ایم این اے الیکشن سے بنتا ہے، نبی ایم این اے میں الیکشن فرش پہ ہوتی ہے اور نبی کے لیے سلیکشن عرش پہ ہوتی ہے۔ فرش والوں کے الیکشن بدلتے رہتے ہیں، عرشوں پہ سلیکشن کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا نہیں؟ بتاؤ نا، نبی ہوں گے یا نہیں؟ نبی ہوں گے نا، توجہ رکھنا۔ میں اس پہ درمیان میں ایک عقیدہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اب ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس پر ایک سوال کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو قبر میں تھے، بیت المقدس میں حضور کے پیچھے بھی حضرت موسیٰ، چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں یا قبر میں ہیں؟ بتاؤ۔ حضور نے کتنی جگہوں پہ دیکھا؟ پہلے قبر میں، پھر چھٹے آسمان پر۔ تو کہتے ہیں اگر حضور ہر جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ پہ کیوں دیکھا؟ اس سے لوگ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بیت المقدس میں تھے، موسیٰ نہیں تھے، روح تھی۔ چھٹے آسمان پہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ روح تھی۔ کیوں تینوں جگہوں پہ جسد مانو گے تو پھر ایک آدمی 3 جگہ پر کیسے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا تو حضور کہاں پر تھے؟ بولو، قبر کے پاس کہاں تھے؟ بیت المقدس میں دیکھا، حضور کہاں تھے؟ بولتے جاؤ۔ چھٹے آسمان پہ دیکھا، حضور کہاں تھے؟ جب حضور ایک ہیں 3 جگہ پر ہیں، حضور ایک اور جگہ 3 ہیں۔ اب جواب آئے گا حضور پاک ایک ہیں لیکن 3 وقتوں میں 3 جگہ پر۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں 3 وقتوں میں 3 جگہوں پر، 3 وقتوں میں 3 اوقات میں 3 جگہوں پر۔ جو میں نے بات سمجھانی ہے وہ ذہن میں رکھنا، میں دلیل کس میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں لیکن 3 اوقات میں 3 جگہوں پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا، ہم نے کہا وہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ تو نبی ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی نبی ہیں، نبی موت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، موت کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔ نبوت سلیکشن سے ہے، الیکشن سے نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ جب اللہ کسی کو نبوت دے دیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ اس کا نا اس کو بند کر دو، ہلکا سا بھی بند کر دو، جتنا سادہ کر سکتے اتنا سادہ کرو، اس چیز کی ختم کرو۔ اس کو آپ کراچی کے ہیں، میں دیہات کا ہوں، دیہات کے مولوی کو دیہات کا سپیکر چاہیے، مولوی دیہاتی ہو سپیکر شہری ہو، ابھی ختم نہیں کر رہا، مولوی دیہاتی ہو سپیکر شہری۔ آپ ادھر دیکھو نا، تم بھی اس کو دیکھتے ہو، تو کیسے سادے آدمی ہیں، وہ اپنا کام کرے گا، مجھے سنتے رہو۔
یہ میں تربیتی کنوینشن میں ایسی بات ہے میں نے آخر تک کہتے رہنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بیٹھتے کیسے ہیں۔ مولوی دیہاتی ہو تو اسپیکر دیہاتی ہونا چاہیے۔ اگر مولوی دیہاتی ہو اسپیکر شہری ہو، مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے ہیں، عوام کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کل تو آپ نے جمعے پڑھانے ہیں کہ نہیں؟ بولتے جاؤ نا، تقریریں کرنی ہے نا۔ تو جب آپ اسٹیج پہ بیٹھیں اور اسپیکر ٹھیک نہ ہو تو ٹھیک کرایا کریں، اس کو اپنی توہین نہ سمجھا کریں۔ 5 منٹ بیان مؤخر کرا لیں، اس کو خود سیٹ کریں، ٹھیک کرائیں، مائک والے سے کہیں تاکہ گھنٹے کا بیان عوام سمجھے۔ ہم اس کو بھی سیٹ نہیں کرتے میری توہین ہے، اس کو بھی نہیں کہتے میری توہین ہے۔ بھئی تیری توہین کیا ہے؟ اسپیکر ٹھیک ہوگا تو عوام کا مسئلہ سمجھ آئے گا نا۔ ہم عزت اور ذلت کے لیے نہیں جاتے، مسئلہ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ چلیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، میں ذرا تھوڑے وقت میں بات زیادہ کر لوں۔ حضور پاک آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا۔ جب آپ کہیں گے نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ آپ نے کہنا ہے آئیں گے۔ وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ آپ نے کہنا ہے نبی ہوں گے۔ تو آپ کہتے کہ نہیں آئے گا، نبی تو آ گیا، اب آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ اب آپ نے جواب دینا ہے نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کو لمبی تقریر کرنی پڑی نا۔ اگر ترجمہ یہ کر لیں حضرت عیسیٰ حضور پاک آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، پیدا شدہ ہے، نازل ہوں گے۔ نازل ہونا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے۔ اب مشکل رہ جائے گا اگر آپ کہیں کہ مولانا صاحب یہ آپ نے ترجمہ کس حدیث کا کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ آپ نے ترجمہ کس حدیث کا کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بتائیں۔ مولوی لوگو حدیث تو سناؤ، بولو نا، انا خاتم النبیین۔ تھوڑا سا نا ہمت پیدا کرو۔ آپ اپنے جلسے میں ہمت نہیں پیدا کر رہے، کسی مخالف سے آپ بات کیسے کرو؟ ہماری جماعت بنیادی طور پہ دلیری پیدا کرتی ہے۔ بزدلی ختم کرو، اس طبقے کو دلیر بناؤ، اس کو بتاؤ تم دیوبندی ہو۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، یہ کہتے ہیں شیخ الہند دیوبندی تھے۔ ہمارے تقریر یہی ہوتی ہے نا، بولتے یہی ہوتی ہے نا، دیوبند نام ہے شیخ الہند کا، دیوبند نام ہے حسین احمد مدنی کا، دیوبند نام ہے اشرف علی تھانوی کا، دیوبند نام ہے انور شاہ کشمیری کا، دیوبند نام مفتی فیض اللہ دہلوی کا، دیوبند نام ہے مولانا الیاس کا۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ تو میں خطابت کی جھلکیں نہیں دے رہا، میں تو خطابت دکھانے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، کبھی جلسہ ہو تو آپ کو خطابت دکھائیں گے۔ تقریر یہی ہوتی ہے نا، دیوبند نام ہے شیخ الہند کی فکر کا، حسین احمد مدنی کی سیاست کا، انور شاہ کشمیری کے فن حدیث کا، حکیم محمد تھانوی کی خانقاہ کا۔ بابا یہ پرانی باتیں ہیں، آپ بتاؤ دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ایک شعر یاد کر رکھا ہے، خلاک آبائی فجیلی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ تھوڑا سا سینہ تان کے کہو، لیس الفتى من یقول کان ابا، الفتى لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ہا انذا۔ دیوبندی وہ نہیں ہے جو کہ شیخ الہند دیوبندی تھا، دیوبندی وہ ہے جو سینہ تان کر کہے دیوبند دیکھنا ہے تو مجھے دے۔ کیا کہ دیوبند دیکھنا ہے تو میں ہوں دیوبندی نا، میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں شیخ الہند دیوبندی تھے، حسین مدنی دیوبندی تھے، تو کیا بلا رہا ہے؟ تو بولنا میں دیوبندی ہوں۔ یہ جھجک کا کیوں ہے؟ نہ فکر کا پتہ ہے، نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ دعوت کا پتہ ہے، نہ جہاد کے دلائل کا پتہ ہے، نہ تبلیغ کے اونچ نیچ کا پتہ ہے، نہ خانقاہ سے تعلق ہے۔ یہ جھجکتا ہے مسکین، خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ہم سینہ تان کے ہر جگہ پر کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، مسلک دیوبند پہ جس کا جی چاہے جب چاہے آپ سے اطمینان حاصل کرے۔ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی نے لکھا، ایک گھر میں شہزادہ بادشاہ کا گھر تھا تو گھر میں سانپ آ گیا، تو عورتوں نے شور مچایا، کسی مرد کو بلاؤ سانپ آ گیا، مرد کو بلاؤ سانپ آ گیا، مرد کو بلاؤ سانپ آ گیا۔ شہزادہ بھی کہنے لگا مرد کو بلاؤ سانپ آ گیا، مرد کو بلاؤ سانپ آ گیا۔
اور کسی غلام نے کہا تو خود مرد ہے، بہتوں میں رہ کے اس ہجڑے کو پتہ ہی نہیں کہ میں مرد ہوں، وہ بھی کہتا ہے مرد بلاؤ۔ آپ نے دیوبندیت سے اتنا ریورس گیئر لگایا ہے، آپ کو کہتے جھجک آتی ہے کہ میں دیوبندی ہوں، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ سینہ تان کے کرو، ڈرا نہ کرو، بزدل نہ ہوا کرو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ کی جماعت نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرب و عجم میں بحمدللہ تعالیٰ کوئی ایسا تمہیں دیوبندی برکت نہیں ملے گا جو اب یہ کہے جی غیر مقلد ہے تو کیا بنے گا، شیعہ آیا تو کیا بنے گا، مرزائیہ ہے تو کیا بنے گا، مودودی ہے تو کیا بنے گا، احمد رضا خان کی نسل ہے تو کیا بنے گا۔ کوئی ایک فرد آپ کو نہیں ملے گا کہ ہماری ٹیم پہ 2 فرد موجود ہیں۔ میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب بھی کو آئے نا ہمیں آپ کو کہنا تو پھر بتانا کہ دیوبند زندہ ہے یا نہیں زندہ۔ ہم نے بیداری پیدا کی ہے، بیداری۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کیا، میں پوچھ رہا تھا حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ بولنا سیکھو گنگو، بولنا سیکھو، کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی۔ میں نے سب سے پہلے مناظرہ درجہ ثانیہ ثالثہ والے سال یہاں جامعہ بنوریہ میں کیا ہے۔ میں نے اولا ثانیہ ثالثہ یہاں پڑھا ہے، میں نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ نحو ہم نے استاد شیخوپوری صاحب سے پڑھی ہے، صرف ہم نے ناظم صاحب استاد مولانا عبدالحمید صاحب سے پڑھی ہے، میں نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ بریلوی میں بنا تھا، دوسرا میرے مقابل دیوبندی تھا، یہ 7 کالونی کے بریلوی مولوی بھی ہے کہ ہمارا مناظرہ سننے کے لیے۔ ثالثہ میں بندے کی کیا عمر ہوتی ہے بتاؤ، کیا عمر کیا ہوتی ہے؟ کہ والے مفتی نعیم صاحب دان برکاتہ سارے حضرات وہ اس مسجد میں، اس بلڈنگ کا تو وجود ہی نہیں تھا نا اس وقت، وہاں اس مسجد ہمارا مناظرہ ہوتا، جن کو اسباق بند کرا کے ادھر ایک دیوبندی کھڑا ہے، ادھر ہم بریلوی کھڑے ہیں۔ میں نے سبز چوبار پہنا اور نیچے تکیہ رکھ کے پیٹ بڑا کیا، اور جب ہم اوپر سے میں نیچے آئے تھے ایک لڑکا حلوہ لے کے آگے چل رہا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، پتہ چلے پھر آدمی پورا بریلوی بننا چاہیے نا، پورا بریلوی بنا۔ ثالثہ میں بندے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ درجہ ثالثہ میں نے پہلا مناظرہ بریلوی بن گیا، جامعہ بنوریہ میں کیا، یہ ہمارا آغاز ہے یہاں کا۔ میں سے کہتا ہوں گنگے نہ بنو، کوئی اپنی زبان سیکھو۔ آپ نے کہا حضور آخری نبی ہے، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، حدیث کون سی ہے؟ اب کوئی بولنا شروع ہو گئے، کچھ بولنا شروع کرو۔ انا خاتم النبیین لا نبی، میں کہتا ہوں حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حدیث کون سی ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی۔ آپ نے کہ حدیث ہے کہ ترجمے 2 ہیں، میں نے کہا اس لیے لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی ہے اس کا اسم ہے، بعدی خبر ہے، اس لا نفی جنس کا منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، بعدی مرفوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعدی متعلق مضاف علیہ معذوف کے ہے، وہ معذوف آپ نے کون سا نکالنا ہے، مقدر کون کا ظاہر کرنا ہے، وہ اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے، عالم کا کام ہے۔ ثابت المقدر مانے تو نبی نہیں ہوگا، مولود المقدر مانے تو نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کی مرضی وہ مقدر مانے جس سے اشکال ہو، آپ کی مرضی وہ مقدر مانے جس سے اشکال ختم ہو۔ شبہات پیدا کرنے یا ختم کرنے؟ اب سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے ارشاد کے 85 قانون ایسے حفظ کیے جیسے سورۃ فاتحہ آپ کو ساتھ آیتیں یاد ہے، یوں میں نے ارشاد یاد کیے۔ ہمارے تو ساری زندہ ہے نا، آپ پوچھے ذرا، ہم نے ارشاد کے 85 قالے باغتا کی طرح یاد کی۔ اس بنوریہ میں سب سے آخر میں سونے والا طالب علم میں ہوتا تھا، سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوتا تھا۔ میں بنوریہ کے پورے 3 سال میں کوئی ایک دن بھی نہیں بتا سکتا میں عصر کے بعد کبھی کھیلا ہوں، کبھی نہیں بتا سکتا۔ عصر سے مغرب میں یہاں محراب میں بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا، فجر سے لے کے اشراق تک تلاوت کرتا تھا، نہ نماز سے پہلے کتب حفظ کرتا تھا، میں جب آتا تو میری چھپائی پڑی ہوتی تھی، نہ اذان ہوتی مسجد میں آتا، نماز تک کتابوں کے متون حفظ کرتا، پھر نماز کے بعد اشراق تک تلاوت کرتا، ساتھ متن تھا، وہاں ہم ناشتہ کرتے، اس کے بعد کلاس میں بیٹھتا۔ سب سے آخر میں سونے والا میں اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں اس بنوریہ کے اندر تھا۔ ہم نے یوں کتابیں یاد کی، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ہم نے کتابیں حفظ کی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ جو میں کہتا ہوں نہیں گرامر سے گرامر، اس لیے ہم نے پڑھا بڑا ٹک کے پڑھا۔ میں نے ارشاد السرو میں ہمیشہ 100 نمبر لیے، علم و سیغہ وفات کے اندر بھی میں نے 100 نمبر لیے۔ علم و سیغہ کے ہمارے استاد سے فوت ہو گیا مولانا محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر میں صرف بتا یہ رہا تھا، قاری نور محمد صاحب سے ہم نے جمال قرآن پڑھا ہے، جو ہمارا یہ آغاز یہاں پہ کیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا چلیں حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی چپ ہو گئے،
آپ نعرے کے شوقین ہو، بستہ سمجھنے کی شوقین نہیں ہو۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے طلب آئے تھے کہ آج خطابت اور یوز نہیں چلائیں گے، وہ ان کو سمجھ نہیں رہے ہم نے کیا سنا تو ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ اب میں نے دو چار صرف آپ سے باتیں کہنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا، چلیں آگے چلتے ہیں، کوئی نبی پیدا، یہ ہمارا ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے اس امت نے قیامت تک رہنا ہے، اس امت کی تربیت کون کرے گا، یہ دوسرا نظریہ۔ نمبر ایک، اس امت کی تربیت کرنے والے، امت کو سنبھالنے والے، امت کے محافظ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ مگر میرے جانے کے بعد دین میں اختلاف نظر آئے تو ہماری رہنمائی کون کرے؟ نمبر ایک میری سنت، نمبر دو خلیفہ راشد کی سنت، یہ تمہاری رہنمائی کرے۔ تو پیغمبر کے بعد امت کو سنبھالنا کس نے ہے؟ خلفائے راشدین نے۔ اور یہ خلافت راستہ کا دور، یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ تکمیل نبوت کے لفظ کو سمجھنا، تکمیل نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکمیل نبوت کا معنی وہ نبی کی نبوت ناقص ہے جو خلفائے راشدین نے مکمل کی ہے۔ دور تکمیل نبوت کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے دنیا میں کام کرنے اور جو دنیا سے چلے گئے، بعض کام جو حضور پاک چھوڑ کے گئے ان کو مکمل خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ یہ ہے معنی تکمیل دور نبوت کا۔ اللہ کے نبی کے بعد امت کو سنبھالا خلفائے راشدین نے۔ میں مثالیں تو وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، میں پھر ایک مثال دیتا ہوں۔ خلفائے راشدین نے امت کو کیسے سنبھالا، تکمیل دور نبوت کیسے ہے۔ ایک مثال سمجھے، قرآن کریم نازل کس پہ ہوا؟ بولو، جب نازل کس پہ ہوا؟ اچھا، لکھا کس نے؟ بولو، لکھا کس نے؟ صحابہ نے۔ جمع کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، لکھا کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق عمر کا اختلاف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو عمر بن خطاب کیا کہتے تھے اور ابو بکر صدیق کون سی بات نہیں مانتے؟ جھگڑا اختلاف کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے آپ قرآن کو یکجا جمع کریں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا فیہ خیر، انہوں نے کہا عمر جو کام نبی نے کیا میں کیسے کروں؟ انہوں نے کہا فیہ خیر۔ صدیق فرماتے جو کام حضور نے کیا میں کیسے کروں؟ عمر کہتے فیہ خیر۔ نقطہ سمجھنا، حضرت عمر ابو بکر کیا فرماتے جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کام کیسے کروں؟ حضرت عمر کیا فرماتے فیہ خیر۔ صدیق کی رائے کیا ایک جگہ جمع نہیں ہونا چاہیے، عمر کی رائے ایک جگہ جمع ہونا، نقطہ سمجھنا، حضرت عمر کی رائے ایک جگہ پہ جمع ہونا چاہیے۔ یہ جو صدیق فرماتے تھے جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، یہ صدیق نے دلیل دی ہے۔ یہ حضرت عمر کہتے فیہ خیر، یہ دلیل نہیں دی، یہ ذوق پیش کیا ہے۔ صدیق دلیل دے رہے ہیں، عمر ذوق پیش کر رہا ہے، اور عمر کا ذوق اتنا مضبوط ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، علی لسان عمر یہ دلیل عمر ہے، وقلبہ یہ ذوق عمر ہے۔ اللہ کے نبی نے عمر کی دلیل کی بھی تصویر کی ہے، عمر کے ذوق کی بھی تصویر کی ہے۔ صدیق دلیل دے رہا ہے، عمر ذوق پیش کر رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، حضرت صدیق فرمانے لگے عمر کے فیہ خیر نے مجھے سمجھا دیا، اسی میں خیر ہے، لہذا قرآن کو یکجا جمع کر دو۔ صدیق نے دلیل کو چھوڑ دیا، عمر کے ذوق کو لے لیا۔ پتہ چلا کبھی ذوق دلیل پہ غالب آتا ہے۔ میں اللہ کو ملمہ سازی کہہ رہا ہوں، اگر میں اس عنوان کو چھیڑ دوں نا کہ دلیل اور ذوق میں کیا فرق ہے، آپ اشش کر اٹھیں دلیل اور ذوق کیا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے فقیہ، ایک ہوتا ہے مفتی، ایک ہوتا ہے فقیہ اور ایک ہوتا ہے مفتی۔ فتویٰ کس سے دیتا ہے اور فقیہ فتویٰ کس سے دیتا ہے؟ مفتی فتویٰ دیتا ہے کتب سے نقل کر کے نقل کرتا ہے، اور فقیہ کتب سے نقل نہیں کرتا، فقیہ ذوق پیش کرتا ہے۔ مفتی وہ ہے جو دلائل کا پابند ہوتا ہے، اور فقیہ دلیل سے اوپر ذوق کی بات کرتا ہے۔ اس لیے مفتی بہت ہیں، فقیہ کوئی ہے۔ فقیہ کا کام نیچے، مفتی کا کام نیچے ہے اور فقیہ کا کام اوپر ہے۔ ہمارے پاکستان میں تخصص ہوتے ہیں، لیکن تخصص فی الافتاء یا فی الفقہ؟ بتاؤ نا،
آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا ہوتا ہے. اب ہمیں آپ کہتے ہیں تمہارے پاس تخصص کا فائدہ کیا ہوا, آپ کو یہ نہیں بزرگ پتہ تخصص کا نام کیا ہوتا ہے. تخصص پھر افتاء یا پھر فقہ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں پھر فقہ, کوئی کہتے ہیں پھر افتاء. علماء طلباء میں اختلاف ہو گیا اس مسئلے کے بیچ میں. آپ نے مدرسے میں دیکھا دار افتاء لکھا ہوتا ہے, دار فقہ لکھا ہوتا ہے. اتنی بات تو سمجھ آ جائے گی نہیں آپ کو. دار افتاء لکھا ہوتا ہے, دار فقہ. اس کا مطلب دار افتاء ہوگا تو اندر کون بیٹھا ہے, مفتی یا فقیہ؟ بولو نا. اس کا معنی مفتی اور فقیہ میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. اب میں گزارش کروں, میں عنوان یہ نہیں چھیڑ رہا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے عمر کے ذوق کو مانا تو ایک جگہ پہ قرآن جمع کر لیا نا. آپ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ آپ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ جامع القرآن ہے, جامع القرآن ہے, عثمان ہے, عثمان کہتے ہیں نا. تو قرآن جمع کس نے کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے. حضرت عثمان کو جامع القرآن پھر کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جمع صدیق کر رہے ہیں, جامع القرآن عثمان کو کہہ رہے ہیں. یہ بات سمجھنا, میں تکمیل نبوت کی بات ایک مسئلے سے صرف سمجھا رہا ہوں. یہ تکمیل نبوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترا یا اکٹھا؟ بولو, تھوڑا تھوڑا یا اکٹھا؟ تو حضور نے اکٹھا لکھنا تھا یا تھوڑا تھوڑا؟ جب تھوڑا تھوڑا اترا تو تھوڑا تھوڑا لکھوایا نا. جب صدیق کو ملا تو تھوڑا تھوڑا یا اکٹھا؟ تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو تھوڑا یا اکٹھا؟ تو حضور نے تو اکٹھا کر کے صحابہ کو دے دیا نا. اللہ کے نبی کو اترا تھوڑا تھوڑا اور صحابہ کو ملا پورا. اب حضور نے کتنا لکھنا تھا, اکٹھا یا تھوڑا تھوڑا؟ اور صحابہ نے پورا. اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا لکھوایا, تھوڑا تھوڑا اترا ہے. صحابہ کو یکجا ملا, ابو بکر صدیق نے یکجا کروا دیا. جسے تھوڑا تھوڑا ملا وہ تھوڑا تھوڑا لکھاتا رہا, جسے اکٹھا مل گیا ان نے یکجا کر دیا. صدیق نے اکٹھا کرا دیا, قرآن جمع ہو گیا. اس کے بعد قرآن کریم میں 10 قراتوں میں مختلف قرات میں قرآن کے نسخے لکھے. یہ دنیا میں پھیل گئے. ایک نسخہ گیا جس پہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرے پہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک پہ لکھا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایک پہ لکھا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اجمی آپس میں لڑ پڑے. ایک کہتا ہے یہ اصل ہے, دوسرا کہتا ہے یہ اصل ہے, تیسرا کہتا ہے یہ اصل ہے. جب یہ اطلاع خلافت میں پہنچی عثمان غنی کے پاس مدینہ منورہ میں, حضرت عثمان غنی نے آرڈر جاری کیا سارے نسخے ایک جگہ پہ جمع کر لو. سارے مصحف جمع ہو گئے. عثمان غنی نے فرمایا کیونکہ مختلف قراءات میں قرآن اترا ہے, مختلف قراءات میں رکھ کے یہ خلافت میں محفوظ کر دو اور ایک قراءت کا نسخہ دنیا میں عام کر دو تاکہ قراءت محفوظ بھی رہ جائے, امت فتنے سے بھی بچ جائے. اب یہ کام کس نے کیا؟ خلافت نے. تو یہ ہے تکمیل دور نبوت کا مطلب. میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کے بعد امت کو سنبھالنا کس نے ہے؟ بولے کس نے؟ خلفائے راشدین نے. اس پہ میں نے ایک بات چلے اور کہتا ہوں, یہ چونکہ تکمیل دور نبوت کا, یہ دور نبوت کی تکمیل کا یہ زمانہ ہے. نتیجہ کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک لفظ فرمایا جس سے پتا چلا خلفائے راشدین کا مقام کیا ہے. فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. آپ بتاؤ سنتی اور سنت الخلفاء یہ سنت ہے یا سنتان ہے؟ آپ تو طالب علم ہے نا, یہ سنتن ہے یا سنتان ہے؟ ایک سنت ہے یا دو ہے؟ آگے فرمایا تمسکو بہا, بہا کہنا چاہیے بہما کہنا چاہیے. سنتن ہوتا تو پھر بہا, جب سنتان تو پھر بہما. آگے فرمایا عزو علیہما, علیہا کہنا چاہیے علیہما کہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے علیہما نے علیہا فرمایا. جب سنت دو ہیں تو پھر بہما کہنا چاہیے, جب سنت دو ہیں علیہما کہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے بہما کی بجائے بہا فرمایا, علیہما کی بجائے ہا فرما کے امت کو بتا دیا کہ سنت نبی اور سنت خلیفہ راشد اگرچہ دیکھنے میں دو الگ الگ ہیں لیکن در حقیقت ایک ہے. خلیفہ راشد کی سنت کا وہی وزن ہے جو نبوت کی سنت کا وزن ہے. اس لیے کہ نبوت کے بعد اللہ نہج نبوت جس نے امت کو سنبھالا وہ خلفائے راشدین ہے. وہ کون ہے خلفائے؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ میں ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. کتنے ہیں؟ بعض کہتے ہیں 7. یہ دیوبندیوں سے فتنہ نکلا. ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ حق جاریات,
اب نیا فتنہ خلافت راستہ حق سارے یار. اب ان کی دلیل دیکھنا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ابو بکر خلیفہ راشد، حضرت عمر خلیفہ راشد، حضرت عثمان خلیفہ راشد، حضرت علی خلیفہ راشد، امیر معاویہ خلیفہ. یہ 4 ہو گئے یا 5 ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں خلیفہ راشد 4 ہے، وہ کہتے نہیں جی اور بھی ہیں. دلیل سننا. حضرت امیر معاویہ حضرت حسن کی بیعت کرنے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے حق میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حضرت امیر معاویہ بالاتفاق خلیفہ یا بالاختلاف؟ جی بالاتفاق نا، خلیفہ بن گئے. قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد، یہ 7 خلفاء بھی ہیں. قرآن نے راشد بھی کہا، تو خلیفہ راشد بنے کہ نہیں بنے؟ آپ کہتے ہیں 4 ہے، قرآن کہتے ہیں 7 ہے. عبداللہ بن جبار خلیفہ بھی راشد بھی، حضرت حسن خلیفہ بھی راشد بھی، امیر معاویہ خلیفہ بھی راشد بھی، تو کتنے بنے؟ آپ کیا کہتے ہیں کتنے ہیں؟ اب یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں ہمارے اکابر کی اصطلاح کو رد کرنے کے لیے. ہمارے تمام اکابرین نے لکھا ہے خلفائے راشدین 4 ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 7 ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں. میں دلیل کا جواب دینے لگوں تاکہ ذہن بنے. خلفائے راشدین 4 ہیں. مجھے بتاؤ قرآن کریم نے کچھ صحابہ کو جنتی فرمایا یا سب کو؟ دلیل وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خدا نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کا معنی سارے جنتی یا 10 جنتی؟ تو قرآن نے کہا سارے جنتی، سب کو بشارت دی ہے. آپ کہتے ہیں 10 کو بشارت دی ہے. اب بندہ یہ سمجھے گا کہ دیکھو اگر ہم 10 کہیں تو یہ قرآن کے خلاف ہے، لہذا عشرہ مبشرہ نہ کہو بلکہ سب کو جنتی کہو تاکہ قرآن کے خلاف نہ آئے. دلیل سمجھنا. ہم نے کہا خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4. انہوں نے کہا کتنے ہیں؟ 7. اگر آپ 7 نہیں کہو گے 4 کہو گے تو اولئک هم الراشدون کے خلاف ہے، لہذا 7 کہو، سب کو کہو. اب میں کہتا ہوں قرآن کریم نے کہا سارے جنتی، آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ بالجنتی، میں کہتا بالجنہ. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ 10 کو جنتی نہ کہو کیونکہ قرآن نے بشارت سب کو دی ہے. یہ 10 کہنا قرآن کے خلاف ہے. الجھن پیدا ہو گئی نا. اب ذرا جواب سمجھنا. ہم نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے. یہ جو قرآن کریم میں نا سارے جنتی، یہ بغیر نام کے اللہ نے قرآن میں سب کو جنتی کہا. 10 کا معنی کیا ہے؟ وہ صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے نام لے کے جنتی کہا، وہ سارے نہیں، وہ 10 ہیں. قرآن نے بغیر نام کے جنتی سب کو کہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے ایک مجلس میں جن کو نام لے کے جنتی کہا وہ 10 ہیں. عشرہ مبشرہ بالجنہ یہ کلم وعد اللہ کے خلاف نہیں ہے، کلم وعد اللہ بلا تعیین ہے. عشرہ مبشرہ 10 کا نام لے کر ایک مجلس میں جنتی کہنا علی تعیین ہے. ہم جو خلفائے راشدین کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے امیر معاویہ خلیفہ راشد نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے قرآن کریم میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت استخلاف میں صحابہ میں سے جن کو خلافت کی بشارت دی، جن سے خلافت کا وعدہ کیا وہ 4 ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے امیر معاویہ خلیفہ راشد نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے استخلاف میں جن سے خلافت کا وعدہ کیا وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کلم وعد اللہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، امیر معاویہ کا خلیفہ ہونا اپنی جگہ پہ بجا ہے. خلافت راشدہ کا معنی ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن. یہ تو 4 ہیں، باقی موعودہ فی القرآن نہ ہو. امیر معاویہ خلیفہ بھی ہے، راشد بھی ہے، لیکن اصطلاح خلفائے راشدین ان پہ نہیں چلتی. اصطلاح ان کے لیے جن کی خلافت کا وعدہ قرآن نے کیا وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس لیے کہتے ہیں ان 4 کی خلافت خلافت راشدہ ہے، امیر معاویہ کی خلافت خلافت عادلہ ہے. یہ 2 فرق اس لیے کرتے ہیں تاکہ قرآن کے خلاف بھی نہ ہو، اکابر کی رائے کے خلاف بھی نہ ہو. قرآن اللہ کے نبی کے بعد کون امت کو سنبھالے؟ 2 لوگ خلفائے راشدین. اس کے بعد امت کو سنبھالیں گے صحابہ. کون سنبھالیں گے؟ صحابہ. میں اس پہ دلیل بھی دینے لگا ہوں، میں اشارے کر رہا ہوں، سارے دلائل نہیں دے رہا. قرآن کریم میں ہے جن طبقات پہ خدا نے انعام کیا وہ کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 من النبیین. نمبر 2 بولو نبیین کے فوراً بعد کون ہے؟ صدیقین. اس کے بعد شہداء. اس کے بعد نقطہ سمجھنا، نبیین صدیقین کا وزن ایک ہے.
شہداء صالحین کا وزن نبیین صدیق والا نہیں ہے، نبیین صدیقین کا وزن ایک جیسا، شہداء صالحین کا وزن نبیین صدیقین والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا نبیین کے متصل بات جن نے امت کو سنبھالنا وہ صدیقین ہے، اور پتہ چلا اس طرح نبیین 1,24,000 ہیں، صدیقین بھی 1,24,000 ہیں، تعداد ان کی بھی اتنی ہے، تعداد ان کی بھی اتنی ہے۔ پتہ چلا نبیین وہ ہیں جو نمائندگان خدا ہے، صدیقین وہ ہیں جو نمائندگان مصطفیٰ ہیں۔ خدا نے ان کی تعداد برابر کر کے ہمارے نبی کو اعزاز دیا کہ میرے پیغمبر یہ اعزاز تیرا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، تو اس پہ نمائندگی خدا ختم ہے، ان پہ نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے۔ تیرے بعد کو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے، ان کے بعد صحابیت کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ حضور آئے ہیں نبوت ختم ہے، حضور گئے ہیں صحابیت ختم ہے۔ حضور آئے ہیں تو پھر نبوت ختم ہے، حضور گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہے۔ من النبیین والصدیقین، امت کو بعد میں کس نے سنبھالنا ہے؟ صحابہ نے۔ نمبر تیسرا طبقہ امت کو کس نے سنبھالنا ہے؟ موجب اوسط طبرانی میں ہے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس بھی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اللہ کے نبی کو مسئلہ پیش آ جائے ہم کدھر جائیں؟ فرمایا تشاورون الفقہاء، تو مسئلہ پوچھو فقہاء سے۔ پتہ چلا صحابہ کے بعد امت کو کس نے سنبھالنا ہے؟ بولو کس نے سنبھالنا ہے؟ فقہاء۔ میں لمبے دلائل نہیں دے رہا، میں اختصار سے بات کہہ رہا ہوں۔ نمبر 4 امت کو کس نے سنبھالنا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کا وارث عالم ہے۔ پتہ چلا حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی کے بعد امت کو سنبھالیں گے خلفاء راشدین۔ نمبر 2 جمیع صحابہ، نمبر 3 فقہاء، اور نمبر 4 علماء۔ اب مجھے بتائیں آپ خلفاء ہیں؟ بولو۔ صحابہ ہیں؟ فقہاء ہیں؟ کیا ہے؟ علماء۔ کون ہے؟ آپ اپنی شان دیکھیں نا، آپ کون ہیں؟ علماء۔ عالم ہے بالفعل ہو یا بالقوہ ہو، عالم ہے آج نہیں تو کل ہے، عالم ہے خب اعتبار ما یقول الیہ ہو، ہے تو عالم نا۔ یہ سارے کون بیٹھے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں۔ اب بتاؤ امت کو کس نے سنبھالنا ہے؟ آپ نے۔ کس نے سنبھالنا ہے؟ بس میں نے یہ نقطہ سمجھا کر بات ختم کر دی ہے۔ ہمارے علم مشن کا بنیادی مقصد یہ ہے یہ سمجھ آئے ہم خلفاء بھی نہیں ہیں، ہم صحابہ بھی نہیں ہیں، ہم فقہاء بھی نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ علماء۔ اب امت کو کس نے سنبھالنا ہے؟ علماء نے۔ اب مجھے بتاؤ یہ عالم نبی کا وارث ہے تو وارث اپنے مورث کی تمام چیزوں کا وارث ہوتا ہے یا بعض چیزوں کا وارث ہوتا ہے؟ مورث کا بینک بیلنس وارث وہ بھی لیتا ہے، مورث کی گاڑی یہ بھی لیتا ہے، مورث کا کاروبار یہ بھی لیتا ہے، اگر اس کی اور چیزیں موجود ہوں وہ بھی لیتا ہے۔ اگر یہ عالم نبی کا وارث ہے تو یہ نبی کی ایک جیل کو نہیں لے گا بلکہ پیغمبر کی تمام جہاد کو لے گا۔ اور پیغمبر کی تمام جہاد کیا ہیں؟ بات توجہ سے سمجھنا، ہمارے پیغمبر کی تمام جہاد کیا ہیں؟ میں عموماً ایک مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں۔ میں سبق پڑھا رہا تھا اور سبق میں بیٹھی ہیں بچیاں، ان میں ایک آگی غیر مقلدن نے مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا۔ غیر مقلدن یہ مؤنث غیر مقلد کی ہے۔ اس غیر مقلدن نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیں کوئی عورت کسی عالم کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کر سکتی ہے۔ ہاتھ پہ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکی کا ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کے اسے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یوں توبہ نہیں کرانی۔ سمجھ آ گئی؟ ہاتھ پہ ہاتھ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کسی عالم کے مرید ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کہنا ہے میں توبہ کرتی ہوں تمام گناہوں سے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ گناہ چل بھی رہے ساتھ توبہ بھی ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں القضایا قیاساتھا ماہا۔ کیا کہتے ہیں؟ القضایا قیاساتھا ماہا۔ اب آپ منطق چھوڑ دیں تمہارا قصور تو نہیں ہے نا، ہم نے تو پڑھی ہے دعویٰ مع دلیل کسے کہتے ہیں؟ قیاسات و ماہ نہ سمجھ آئے، دعویٰ مع دلیل نہ سمجھ آئے تو پھر مثال دے تو پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں جلائے۔ کیا کہتے ہیں؟ جلائے بھی کہتے ہیں، پاولی بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگ پتہ نہیں پختون کیا کہتے ہیں، سندھی کیا کہتے ہیں، بلوچی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جن کے لطیفے بڑے مشہور ہیں کہ بیوقوف ہوتے ہیں، ہر علاقوں میں ہوتے ہیں۔ یہ میں چلیں بات ہمارے یہاں مشہور ہے، بیوقوف قوم ہوتی ہے جو لطیفے ان کے بہت مشہور ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ جلاحہ، دو آدمی جا رہے تھے
ایک جگہ سے جیسے ویرانہ ہوتا ہے وہاں سے جاتے تھے اور توجہ رکھے اور وہ لطیفے سنا رہے تھے، جولائے ایسے ہوتے تھے، جولائے ایسے ہوتے تھے، جولائے ایسے ہوتے تھے، ایک لطیفہ سنا رہا ہے، دوسرا سنا رہا ہے، تیسرا سنا رہا ہے، چوتھا سنا رہا ہے۔ ان کے بارے میں لگتا ہے بہت مشہور ہے، چلے ایک ان کا لطیفہ سنا تو آپ کو سمجھ آئے ان کے بارے میں کتنا مشہور ہے۔ جیسے ایک جولاہا جا رہا تھا، اس راستے میں ایک آدمی سے راستہ پوچھا زمیندار سے، میں نے فلاں تک جانا ہے گاؤں، مجھے راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا یہ راستہ ہے، سیدھا ناک کی سیدھ چلے جاؤ، اس گاؤں کے بعد اگلا گاؤں وہی ہے۔ وہ ناک کی سیدھ جا رہا تھا، راستے میں درخت آ گیا، یہ پھنس گیا، اب کیا کروں؟ سیدھ میں جاؤں تو درخت ہے، دائیں بائیں ہوں تو راستہ بھول جاؤں گا۔ وہ درخت پہ چڑھا، سیدھ پہ اترنے کے لیے درخت پہ چڑھا، جب بالکل اوپر گیا اترنے لگا، اب اوپر تو شاخ کمزور ہوتی ہے نا، اس کا وہ پھسلا، یہ گرنے لگا، اس نے درخت کو پکڑ لیا ٹہنی کو، اب یہ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے شور ڈالا مجھے اتارو مجھے اتارو مجھے اتارو۔ ایک زمیندار آیا تو اس نے کہا بھئی تم ہاتھ چھوڑو میں نیچے کھڑا ہوں، اب وہ ہاتھ نہ چھوڑے۔ دوسرا ہے، اس نے کہا یوں نہیں چھوڑنا۔ اب ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں، میں اسی کو سناتا ہوں، ترجمہ کر دوں گا۔ اس نے کہا کان میں چنگڑیاں پا کے دھو لے آپ، یعنی سمجھے؟ اس نے کہا کان میں انگلی ڈال کے نا گانا کیا ہے میں تجھے اٹھاتا ہوں، کان میں انگلی کا ڈال کے تو گانا سنا میں تجھے اٹھاتا ہوں۔ جب اس نے کان میں انگلیاں ڈالی دڑام نیچے گرا، اور اس نے کہا میں گانا سناؤں گا تو مجھے اتار لے گا۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ڈالی گر گیا، اب نیچے گرا تو بیچارہ زخمی ہو گیا۔ یہ زخمی گھر پہنچا، جب گھر گیا تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے بتایا میں گر گیا ہوں، زخمی بہت تھا۔ تو بیوی نے اس کو اس دور میں 2 پیسے دیے، جو اس نے کہا یہ لے جاؤ تیل لے کر آؤ تو اس زخموں پہ تیلیں گرم کر کے زخم ٹھیک ہو جائے۔ تو برتن لے کر گیا، جیسے آپ کا پاندان ہوتا ہے نا ایسے ہمارا پیالہ ہوتا ہے، اس پیالے کو لیا، دکاندار سے کہا تیل ڈال دو، دکاندار نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا۔ اس نے کہا 1.5 پیسے کا تیل ہے، آدھا پیسہ تو بچ گیا۔ اس نے الٹا کیا گیا، باقی ادھر ڈال دیا، اس نے ادھر ڈالا، وہ لے کر گھر گیا۔ اور بیوی نے کہا بیوقوف انسان تجھے 2 پیسے دیے اتنا سے تیل، اس نے کہا ادھر بھی دیکھنا، ادھر دیکھا، وہ بھی گر گیا۔ اب سمجھ آئیے کن کا قصہ ہے، آپ سمجھ آئیے کس کا قصہ ہے؟ یہ ایسی مخلوق ہے، ہمارے ہم کو جولائے کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جا رہے تھے قصے سنا رہے تھے، جولائے ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ اب ایک جولاہا ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا تقاضا کر رہا تھا، تقاضا سمجھتے ہیں نا، اس کے طرح میں نہیں سمجھ آتا تو چھٹیوں میں چلا لگاؤ تو میں سمجھ آئے تقاضا کسے کہتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ چلے تو جائیں نا انشاءاللہ، یہ جائیں، ہمارا کام ہے، کرنے کا کام ہے، بس اتنی بات ہے کہ رائے میں چلا لگائیں، ہمارے پاس چلی لگا لیں، چلا بھی لگانا ہے چلی بھی لگانی ہے۔ چلا 40 دن کا ہوتا ہے، چلی 12 دن کی ہوتی ہے، تو لگائیں گے نا چلی بھی انشاءاللہ۔ رائے میں شروع ہوتا قریب ہے، رائے گڑھ والے چلے کی بات کرتے ہیں، بڑا مرکز ہے، ہم چلی کی بات کرتے ہیں، ہمارا چھوٹا مرکز ہے۔ بڑے لوگ بڑے دن مانتے ہیں، چھوٹے آدمی تھوڑا دن مانتے ہیں۔ جس طرح میں کھل کے کہتا ہوں بھائی سارے چلے پہ جاؤ، تبلیغ والے بھی کہ سارے اس کے پاس جاؤ، یہ کام بھی کرنا ہے یہ کام بھی کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بڑا دل کس کا ہے، دل بڑا رکھنا ہے یا چھوٹا رکھنا ہے۔ بڑے دل سے کام کیا کرو، یہ چھوٹے دل نہ کیا کرو، یہ مجاہد کیوں بن گیا، اس کو چلا لگانا چاہیے تھا، یہ چلے پہ کیوں گیا ہے، جہاد پہ کیوں نہیں گیا، مناظرہ کیا یہ وہاں کیوں نہیں گیا۔ اللہ کی لڑائی چھوڑو، سارے کام ہمارے ہیں۔ رائے گڑھ کن کا ہے بولو، یہ جامع کس کا ہے، ہمارا ہے نا، اور یہ کابل کس کا ہے، اب تم رکھتے ہو، جامع بھی ہمارا، رائے گڑھ بھی ہمارا، کابل بھی ہمارا، اسمبلی بھی ہماری، یہ سارے کام ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس لیے جو بندہ جو کام کرتے ہیں اس کی تائید کرو، دل بڑے رکھا کرو۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں دل بڑے، بس یہاں گولیاں نہ چلاؤ، ہم کہتے ہیں ادھر جا کر چلاؤ۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا تبلیغ افضل ہے کہ جہاد افضل ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں تبلیغ افضل ہے، افغانستان میں جہاد افضل ہے۔ ان کو گشتوں پہ نہ لگاؤ، ان کو گولیوں پہ نہ لگاؤ، اپنا اپنا کام کرو۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہاں والوں کو گشتوں کی دعوت نہ دو، یہاں والے کو گولیوں کی بات نہ سکھاؤ، ادھر گشت کرو ادھر گولیاں چلاؤ، اپنا اپنا کام کرو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میں سمجھا رہا، وہ بات سنا رہا تھا، جولائے ایسے جولائے ایسے، یہ جھاڑی کے پیچھے بیٹھا تقاضا کر رہا تھا۔ اس نے سوچا ہمارے خلاف تو بہت باتیں ہو رہی ہیں، اس نے اسی طرح شلوار اوپر اٹھائی، کہتے اب ہم بو نہیں رہے، اسے کہتے ہیں قضایا قیاساتھا ماہا، سمجھ آ گئی؟ اسے کیا کہتے ہیں قضایا قیاساتھا ماہا، اسے کہتے ہیں دعویٰ معتدی۔ کامیاب مدرس وہ ہوتا ہے جو منطقی اصطلاحات کو عوامی امت کو سمجھائے، یہ ہوتا ہے مدرس۔ آپ نے تدریس کرنی ہے نا، میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا کہ
کہ وہ میرے بیان میں آ گئی کون؟ غیر مقلد. یہ مؤنث کس کی ہے؟ غیر مقلد کی. اس نے مسئلہ پوچھا کہ عالم کے ہاتھ پر عورت بیعت کر سکتی ہے. اب ہاتھ پر بیعت کا مسئلہ سمجھ آ گیا نا. ہاتھ پر بیعت کا معنی کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی اس کی بات ماننا ہے. محاورات کو محاورات ہی سمجھا کرو. اگر محاورات کو محاورات نہ سمجھا. اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا. دو آدمی جا رہے تھے سفر میں اور دونوں دوست تھے. سامنے ایک بندے کا مخالف آ گیا. جب وہ لڑنے لگا، مخالف کو مارنے لگا، تو یہ جو دوست تھا اس نے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑے اور پٹائی کروانی شروع کر دی. اس نے جی بھر کے مارا. جب وہ چلا گیا اس نے چھوڑ دیا. اس نے اپنے دوست پہ شکوہ کیا، یار تو میرا کیسا دوست ہے، میرا ساتھ دیتا، ہم دونوں مل کے اس کو مارتے. اگر تو ساتھ نہیں دے سکتا تھا تو کم از کم تو ہم لڑ رہے تھے تو میرے ہاتھ کو نہ پکڑتا، میں کھل کے مار لیتا. تو نے میرا ساتھ بھی نہیں دیا، ہاتھ پکڑ کے مجھے مروایا، تو کیسا دوست ہے؟ اس نے کہا میں نے بزرگوں کی نصیحت پہ عمل کیا ہے. اس نے کہا کون سے بزرگ؟ اس نے کہا شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے دوست آ باشد گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں دوست کا ہاتھ پکڑ لے. ہم نے شیخ صاحب کی باتیں عمل کی ہے. یہ شیخ سعدی نے کیا استعمال کی تھی؟ محاورہ. محاورہ یہ فارسی کا لفظی ترجمہ ہے. محاورے اور لفظی ترجمہ. چلو اس پہ علمی بات بھی سمجھ. بات چالی پڑی ہے. میں نے آپ سے کہا نا میں تو جس موضوع پہ چلوں گا نا اس موضوع پہ ہمارے پاس ذخائر ہیں، ہمیں الٹے نہیں ہوتی. اس موضوع پر بھی ایک بات سمجھ لو، توجہ رکھنا. غیر مقلدین ہماری فقہ حنفی کی ایک عبارت پر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فقہ حنفی میں شرائط امامت میں لکھا ہے امام اس کو بنائیں جو اصغر عضون ہو. کیا لکھا ہے؟ یہ جب آپ پر اعتراض ہونا نا پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر آپ نے فون بھی کرنا ہے، پھر آپ نے کورس بھی کرنا ہے. ابھی آپ کے دانت نکلتے ہیں، کیسی بات کی ہے؟ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھے، جیسا سوال ہو نا جواب اسی طرح دیتے ہیں. تو غیر مقلد کیا سوال کرتے ہیں؟ کتب فقہ حنفیہ میں لکھا ہے شرائط امامت میں کہ امام اس کو بنائیں جو کون ہو؟ بولو کون ہو؟ اصغر عضون ہو. اب یہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ ہم نے کسی کو امام بنانا ہو تو ان کو عضو کو چیک کرے. یہ ان کی تقریر ہے جو ان کے اسٹیج کے لہجے ہیں. آپ کا واسطہ بڑھے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. میں آپ کو بات کیسے سمجھاؤں؟ میں جدہ میں میرا بیان تھا تو بیان کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے. مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے غیر مقلد میرے پاس آیا. اس نے کہا یہ بہشتی زیور ہے سیکسی زیور ہے. استغفر اللہ. تو میں کو توبہ کرا دوں آپ سے، یہ کوئی خانقاہ ہے؟ یہ علمی درسگاہ ہے؟ آپ ہمارا سنیں استغفر اللہ شروع کر دیتے ہیں. خانقاہ میں استغفار ہوتا ہے اور درسگاہ میں دلائل ہوتے ہیں. میں آپ کو دلائل یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نہیں کرا رہا. اس نے گناہ کیا استغفر اللہ پڑھ رہے. عجیب سازی مخلوق ہے ہماری. مجھے کہنے لگا یہ بہشتی زیور ہے کہ سیکسی زیور ہے. میں نے کہا کیوں؟ کوئی حوالہ مجھے پیش کر. مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے غیر مقلد نے میرے سامنے بہشتی زیور کا حوالہ پیش کیا اور اس نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، اس کی لہجہ ہے. مولوی اشرف علی تھانوی لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت چیک اپ کرانے کے لیے دائی کے پاس جائے، دائی سمجھ میں دیہاتوں میں ہوتی ہے، نرس کہتے ہیں، اور وہ عورت اس حاملہ امید والی عورت کو چیک اپ کرنے کے لیے اپنی انگلی کا استعمال کرے. انگلی باہر نکلی، اگر رطوبت لگی تو روزہ ٹوٹ گیا، رطوبت نہیں لگی تو روزہ نہیں ٹوٹا. یہ دیکھو بہشتی زیور ہے کہ سیکسی زیور ہے. مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مریض تب پریشان ہے جب ڈاکٹر تک نہ پہنچے. ڈاکٹر تک آ جائے نا تو پھر ڈاکٹر کی پریشانی ہے، مریض کی پریشانی نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ہمارے پاس آ گئے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی اس کا حل. میں نے کہا حل زبردست ہے، چھوڑ اس کو. تو یہ بتا جدہ میں 3-4 انچ موٹا اور 2-4 فٹ لمبا ڈنڈا مل جائے گا؟ مجھے اس نے کہا جی مل جائے گا. میں نے کہا کلینک پہ رکھ لے گا؟ اس نے کہا رکھ لوں گا. میں نے کہا سوال بھی کر لے گا؟ جی سوال بھی کر لوں گا. کوئی ہندوستانی ڈاکٹر تھا. میں نے اس کو کتاب دی ہدیت المہدی غیر مقلد. میں نے کہا ہدیت المہدی کتاب ہے، اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کے رکھ لے. اس پہ ایک حوالہ لکھا ہے من ادخل خشبتن فی دبرہ فاخرج فلم یفطر. کیا لکھا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تو پھر ہنسا گیا ہوگی. ہنسنے والی بات ہے، اس کو پتہ ہی کیسے سیکھی آئی.
ہنسنے کی بات پہ ہنسنا چاہیے، رونے کی بات پہ رونا چاہیے۔ یہ تصوف نہیں ہے کہ بندہ ہنسنے کی بات پر بھی رونا شروع کر دے، یہ بیوقوفی ہے یا تصوف ہے؟ کون کون سا مرض آپ کے سامنے بیان کرو؟ میرا کوئٹہ بیان تھا 3 دن پہلے، تو بہت بڑا اجتماع تھا علماء مشائخ کا۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں ہمارے استاد بہت نہیں گئے کہ ہوں سائیکل پہ آتے ہیں۔ میں نے کہا تقوی کی نشانی ہے، غربت کی نشانی ہے، عجیب آدمی بہت نہیں گئے کہ ہوں سائیکل پہ آتے ہیں۔ میں نے کہا غربت کی نشانی ہے، تقوی کی نشانی ہے؟ اگر یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ مزدور جو بس سائیکل پہ جاتے ہیں سارے متقی کی جماعت جا رہی ہے، یہ بتاؤ تقوی کی علامت ہے غربت کی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ ہمارے بہت نے کہ کیوں انہوں نے تحقیق لگائی ہے۔ میں نے کہا نیکی کی علامت نہیں ہے، یہ غربت کی نشانی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، کپڑے پہ پیمند لگانا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ غربت ہے۔ اللہ کے نبی نے پیمند لگا کپڑا بھی پہنا ہے اور 30 اونٹ کی مالیت کے برابر ایک جوڑا بھی پہنا ہے۔ یہ امت کو دونوں سبق عطا فرمایا اللہ کے نبی نے۔ حضور پاک کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا، لیکن حضور کا جو گھوڑا ہوتا تھا نا مدینے میں، اس سے بہترین گھوڑا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اچھی گاڑی پہ آنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو عالم 2 گاڑیوں پر آ جائے نا، کتنے سے پیسہ گیا؟ ہمارے استاد کتنے نہیں کہ سائیکل پہ آتے ہیں، یہ کتنا خبیث ہے، دیکھو بڑی گاڑی پر آ رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ بڑی گاڑی پر آنا ہی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتاری گاڑی کائنات میں سب سے تیز رفتار براق ہے۔ اس پہ کون بیٹھے؟ براق پہ سفر کی ہے، چھوٹی سواری کی بات نہیں ہے۔ چلیں ان باتوں کو سمجھا کر، سمجھ آ گئی؟ تیری وجہ سے مجھے لمبی تقریر کرنی پڑی بزرگا۔ میں نے کہا حوالہ ذہن میں آ گیا، ہدیۃ المادی کیا عبارت ہے؟ من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر۔ کسی آدمی نے لکڑی کا ڈنڈا لیا اور بڑے پیشاب کی جگہ میں داخل کیا اور پھر نکالا، کہتے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا رکھ لے، کہتے رکھ لوں گا۔ میں نے کہا کتاب بھی رکھ لے، یہ ڈنڈا بھی رکھ لینا۔ وہ اب غیر مقلد ہے نا، اسے کہنا بیٹی جیور لے کر آ، یہ یہاں رکھ دے، یہ یہاں رکھ دے۔ یہ انگلی کیسے جاتی ہے میں بتاؤں گا، یہ کیسے جاتا ہے تو بتا۔ اب ایسے بندے کا یہی جواب ہوتا ہے نا، اس نے کہا کہ میں نے ایک بار نسخہ استعمال کیا، میرے کلینک پہ دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ آپ یقین فرمائیں 4 سال گزر گئے ہیں، وہ ڈاکٹر جدہ کا 100 ریال مجھے ماہانہ دیتا ہے۔ 4 سال گزر گئے، 100 ریال ماہانہ مجھے دیتا ہے، 1200 ریال سال کا۔ اس نے کہا جی مولانا میں اتنا خوش ہوں میں بتا نہیں سکتا۔ اور یہ بات سمجھے، یہ نہ سمجھنا بد تہذیبی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ آپ اس کو پتہ کہ اگر اس پہ سوال یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور مچھر کی مثال، اللہ کا کلام اور مکھی کی مثالیں کہتے ہیں نا، اس کا جواب یہ ہے کہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اس کا جواب یہ ہے مثال کا ممثل کی شان کے مطابق نہیں، ممثل لہو کی حیثیت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ دیکھا کریں آپ کتنے بڑے عالم ہیں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا بڑا خبیث ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب آپ اس فن پہ آئیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آنی ہے کہ میں باتیں کتنی درد سے بات کہہ رہا ہوں، ہماری سخت بات نہیں ہے۔ چلے میں آپ کو اصل بات کہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ کتب فقہ حنفیہ میں کیا لکھا ہے؟ امام اس کو بنائے جو اصغر عضون ہو۔ ہم نے کہا یہ اس لیے غیر مقلد نہیں سمجھا، یہ اصغر عضون کا لفظی معنی سمجھا ہے۔ کتب فقہ میں اصغر عضون کا لفظی معنی نہیں ہے، محاوراتی معنی ہے، اور عرب محاورات میں اصغر عضون کا معنی پاک دامن ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے اطول یدن کا معنی لمبے بازو والا نہیں، وسیع تعلقات والا ہوتا ہے۔ اصغر عضون کا معنی پاک دامن ہوتا ہے، تو پاک دامن کو چیک کرنے کے لیے کسی کمرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاشرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ سوال ہو گیا نا، جواب دینا سیکھا کرو۔ اب میرے جلسے میں غیر مقلد چٹے نہیں دیتے، پہلے بول دیتے تھے شروع میں، اب ٹھنڈے ہو گئے۔ ان کو پتا بھی چٹ کا جواب نہ ہی دے تو بہتر ہے، بس آیا اس کو ایسے ہی جانے دو، یہ خامہ مصیبت کھڑی ہوگی۔ میں سیال کوٹتا تو ایک چٹ آئی، چٹے نے کیوں ختم کیا نا، میں نے 2-4 چٹے سمجھائی نا آپ کو۔ ایک چٹ آئی، ایک غیر مقلد نے مجھے چٹ دی۔ چٹ کیا تھی؟ کتب فقہ حنفیہ میں شرائط امامت میں لکھا ہے کہ امام اس کو بنا جس کی بیوی خوبصورت ہو۔
ہم لوگ اس کو علمی جاگے شروع کر دیتے ہیں، پہلے یہ، پھر اس میں تساوی تو یہ، اس میں تساوی تو یہ، اقرا اس میں تساوی تو عالم، اس میں تساوی تو اتقا، اس میں تساوی تو اورا، اس میں تساوی تو انظم، اس میں تساوی تو احزاب۔ یہ لمبی بحث عوام کیسے سمجھے؟ میں نے ان سے کہا بالکل لکھا ہے، بالکل لکھا ہے۔ اب کو بڑا خوش ہوا کیسے مان لیا۔ میں نے کس لیے لکھا ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ قرون اولیٰ کے آدمی ہیں، صاحب علم بھی تھے، صاحب تقویٰ بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے۔ امام صاحب کو کشف ہوا تھا، یہ میں نے جواب دیا، اس کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا امام صاحب کو کشف ہوا تھا کہ میرے جانے کے 1200-1300 سال بعد ایک فتنہ پیدا ہوگا، جو لڑکیاں دکھا کے اہل حدیث کریں گے۔ امام صاحب نے کہا کہ امام کی اپنی بھی خوبصورت ہو تاکہ لڑکی دیکھ کر اہل حدیث نہ ہو جائے، اس لیے فیصلہ کیا۔ میں نے کہا اگر تم نہیں دیتے تو میں ابھی بتا دوں تم نے کس کس کو دیکھ کر اہل حدیث کی ہے، میں بتاتا ہوں۔ یہ جامعہ فروقیہ کا فاضل عطیق الرحمان شاہ، اس کو لڑکی دی اور اہل حدیث ہوئے، اور آج بک بک کرتا ہے اسٹیجوں پر میں نے فروقیہ پڑھا، علم نے اس لیے ہوا۔ میں نے کہا علم کی وجہ سے نہیں ہوا، تجھے عروج کسی اور وجہ سے نہیں۔ اور سمجھ آ گئی ہے؟ عروج آگے پر کر لیں گے کہ نہیں؟ ابھی کس مدرسے میں تم پڑھتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا پڑھتے ہو آپ لوگ؟ کوئی لفظ آپ پر کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی خالی خانہ آپ سے پر نہیں ہوتا، اور ہماری بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے۔ پھر آپ کو سنتے بھی شرم آتی ہے، ہمارے پاس آتے بھی شرم آتی ہے، پڑھتے بھی آپ کو شرم آتی ہے کہ کیا یہ پڑھائیں گے؟ کوئی لفظ تو خالی خانہ پر کر لو نا۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ نواب صدیق حسن نواب نہیں تھا، نواب کیوں بنا؟ نوابڑی سے شادی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، ملکہ بھوپال سے نکاح کے بعد نواب بنا۔ نواب صدیق حسن نواب نہیں تھا، ملکہ بھوپال سے نکاح کرایا انگریز نے، ان کو نواب بنایا، اہل حدیث مسلک دیا، پھر اسے کتب لکھوائی، پھر اس کا دوحہ منوایا، اور آج نواب صدیق حسن کی کتابیں دنیا میں چل رہی ہیں۔ تو نواب صاحب کو جو عروج ملا تھا نا، یہ کس کی وجہ سے ملا تھا؟ جی عروج بالفروج۔ ہوں سمجھ آئی ہے؟ میری 3 شادی ہیں، اب آپ مولوی ہو نا اس لیے لطیفہ سمجھنا۔ عروج بالفروج، مجھے ایک شادی کہتے ہیں آپ کو بھی تو 3 شادیاں ہیں، میں نے کہا ان کو عروج بالفروج کا، میں فروج بالعروج ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ کوئی اس کے ساتھ کا بڑا بنتا ہے، کوئی بڑا بنے تو اس کو ملنے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ بات ایسی ہے کہ کھل کے سمجھانی مشکل ہے، ذوق ہونا پھر بندہ ساتھ چلتا ہے۔ نہ آپ نے ہم سے پڑھا ہے، نہ آپ نے ہمارے دلائل سنے ہیں، اب آپ جھجک کے تو میں نے کہا یہ جھجک کے لوگ قریب آتے ہیں، کراچی والوں کو تھوڑی سی دیر لگتی ہے، ایک مطلب لطف آ جائے تو پھر بار بار ہی آتے ہیں۔ چلے میں سمجھا رہا تھا، اس غیر مقلد نے سوال کیا کیا؟ واپس آؤ نا، واپس آؤ ذرا۔ کیا سوال کیا؟ عالم کے ہاتھ پہ عورت بیعت کر سکتی ہے؟ اس ہاتھ سے بات کری تھی، یاد رکھ لیں گے نا؟ میں نے کہا کر سکتی ہے، اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ میرے پیغمبر کلمہ گو عورت آ جائے اور بیعت کرنا چاہے 6 شرطیں لگا لو اور اس کو بیعت کر لو۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے۔ اللہ کے بندے عورتوں کی تیاری دیکھنا، تو مرد ہو کر تیاری نہیں کرتے، غیر مقلد کی لڑکیوں کی تیاری دیکھنا۔ وہ اور لڑکی کہنے لگی استاد جی میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کوئی عورت نبی کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں، میں نے پوچھا کوئی عورت عالم کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دلیل دی ہے نبی کی بیعت پہ، میں نے پوچھا ہے عالم کی بیعت پہ، مجھے اس پہ دلیل پیش کرے۔ میں نے کہا بیٹی مجھے بتا مسجد نبی میں مصلی امامت پہ نماز کون پڑھاتا؟ کہتی ہے حضور پاک۔ میں نے کہا خطبہ کون دیتا ممبر پہ؟ کہتی ہے حضور پاک۔ میں نے کہا فتویٰ کون دیتا؟ کہتی ہے حضور پاک۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جہاد کے قافلوں کی قیادت کون کرتا؟ کہتی ہے حضور پاک۔ میں نے کہا جب عورتیں بیعت کے لیے آتی تو بیعت کون کرتا؟ کہتی ہے حضور پاک۔ میں نے کہا آج مسجد میں نماز کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا خطبہ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء۔ جہاد کی قیادت کون کرے گا؟ علماء۔ میں نے کہا نکاح کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا تمہیں بیعت کون کرائے گا؟ اب تمہارے لیے کسی نبی کو لائیں گے؟ میں نے کہا ہم عالم ہیں نا، نبی کے وارث ہیں، تو عالم نبی کے سارے کام کرتا ہے یا آدھے کام کرتا ہے؟ بولو سارے یا آدھے؟ آپ نے سارے کرنے ہیں کہ آدھے کرنے ہیں؟ ہاں سارے کرنے ہیں، آدھے نہیں کرنے۔ اس لیے مصلی امامت بھی ہمارا، ممبر بھی ہمارا، اور
جہاد بھی ہمارا، تبلیغ بھی ہماری، مناظرہ بھی ہمارا، تدریس بھی ہماری، خانقاہ بھی ہماری، کابل بھی ہمارا، اور اسمبلی کی سیاست بھی ہماری۔ ہم لڑو نا، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، ایک کام کر لو اور باقی کام والوں کی تائید کرتے رہو۔ اس لیے ہم طلباء سے کہتے ہیں جن حضرات کا ذوق ہو، چھٹیاں آنے والی ہیں، آپ اپنے ذوق کے مطابق اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے اپنی ترتیب لگاؤ۔ آج خود ترتیب نہ لگاؤ، اساتذہ سے پوچھو استاد جی میرا ذوق یہ ہے، اس ذوق کے مطابق میں کہاں جاؤں، جہاں وہ بھجوائیں آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ دورہ حدیث سے فارغ ہونے طلباء اپنے ذوق کو بھی دیکھیں، علاقے کی ضرورت کو بھی دیکھیں۔ کبھی علاقے کی ضرورت الگ ہوتی ہے، اپنا ذوق الگ ہوتا ہے، علاقے کی ضرورت پلس اپنا ذوق، پھر اس کے بعد اساتذہ سے مشورہ کریں، جہاں فرمائیں وہاں چلے جائیں، ہمارے پاس بھیجیں، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ رافضیت پڑھنی ہے حیدریہ جاؤ، آپ نے ختم رموز پڑھنی ہے جناب نگر جاؤ، آپ نے چلہ لگانا ہے آپ رائے گنج جاؤ، آپ کو جہاد کا شوق ہے آپ ادھر جاؤ، اور اگر آپ دلائل سے علمی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر سرگودا ہمارے پاس آؤ۔ میں سب کی دعوت دے رہا ہوں، صرف اپنی دے رہا ہوں، ہم سب کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم ایک طرف نہیں کھینچتے، سارے ہمارے پاس آؤ، نہ سارے ہمارے پاس آؤ، نہ ہم سب کو سنبھال سکتے ہیں، نہ ہم سارے کام کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کا ذوق ہے وہاں تک لے جاؤ۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے، ہم نے امت کو ایمان عمال پہ لانا بھی ہے، امت کا ایمان عمال بچانا بھی ہے۔ امت آتی فضائل سے ہے، امت بچتی دلائل سے ہے۔ تبلیغ کا کام لانے والا ہے، ہمارا کام بچانے والا ہے، ان کا کام فضائل والا ہے، ہمارا کام دلائل والا ہے۔ نمازی لانا ہو فضائل نماز پڑھو، نمازی بچانا ہو دلائل نماز پڑھو۔ ہم فضائل نماز مانیں، وہ فضائل دلائل مانیں، ہم ان کے فضائل مانیں، وہ ہمارے دلائل مانیں۔ امت آتی بھی رہے گی، امت بچتی بھی رہے گی۔ دونوں کام کرنے ہیں یہ ایک کام کرنے ہیں؟ بتاؤ، دونوں کام کرنے ہیں یہ ایک کام کرنے ہیں؟ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ عقیدے کی سب کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک ہمارے ہیں، صحابہ کرام ہمارے ہیں، فقہا ہمارے ہیں، اکابرین ہمارے ہیں۔ اس بنیاد پہ لڑائیاں شروع نہ کرو، یہ میرا موضوع، یہ تیرا موضوع، خدا کی امت کو لڑائی سے بچاؤ۔ یہ سارے موضوعات ہمارے ہیں، گرم لہجہ بھی ہمارا، نرم لہجہ بھی ہمارا۔ فرق کیا ہے؟ غیروں کے لیے گرم ہو جاؤ، اپنوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ کوئی اتنا گرم ہے اپنوں کو بھی نہیں بخشتا، کوئی اتنا نرم ہے غیروں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے ایجنڈا، ہم گرم ہیں غیروں کے لیے، نرم ہیں اپنوں کے لیے۔ غیر آئے تو لہجہ اور ہے، اپنا آئے تو لہجہ اور ہے۔ کوئی دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گرم اور نرم لہجے میں فرق کرو، ہر جگہ گرمی بھی نہ دکھاؤ، ہر جگہ نرمی بھی نہ دکھاؤ، اور اپنے اکابرین کے ساتھ چلو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک اکابر، منہج اکابر کے مطابق تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دعا سے فارغ ہو، نماز ہوگی، باہر لیکچر موجود ہے، آپ کتب لیں، ان کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ دعا ہے، ہم نے قرضے چکائے ہیں، میں تمہیں یہ بات کیسے بتاؤں، قرضے ہم نے چکائے ہیں، مزید 2-3 سال اللہ پاک آپ کو بھی زندگی دے، اللہ ہمیں بھی دے، عافیت کے ساتھ زندہ رہنا۔ ہم اپنے مسلک کے اکابر کے قرضے چکا دیں گے۔ فرقہ بریلویہ، فرقہ اہل حدیث، فرقہ جماعت المسلمین، فرقہ سیفیہ، ایک ایک فرقے پہ کتابیں شروع ہیں۔ فرقہ مودودیت پہ آئے گی، فرقہ مماتیت پہ آئے گی، ایک ایک فرقے کے یہ کتابیں مسلسل شروع ہیں۔ اب میں نے ایک فرقے کا نام لیا نا کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو شک کس بات کا ہوتا ہے۔ مسلک کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ بڑا کھلا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ بہت واضح عقیدہ ہے، واضح ہے، یہ مکمل عقیدہ ہے۔ تمام موضوعات میں کتب موجود ہیں، اور المحنت کے اعتراض سے جوابات آ گیا۔ حسام الحرمین احمد رضا خان کی تھی، جواب آ گیا۔ کنز الایمان تفسیر اس کی ہے، جواب آ گیا۔ کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے؟ جواب آ گیا، جی ہاں فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ اکابر کے قرضے اتارنے چاہیے کہ نہیں؟ تو بولو اتارنے چاہیے نا۔ ہم چھوٹے ہیں تنہا نہیں اتار سکتے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، مل جل کے ہم کام کریں۔ تو آپ حضرات میں سے انشاءاللہ یہ دورہ تحقیق المسائل میں آنے کی نیت فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ، سارے انشاءاللہ نہ کو، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، آپ تھوڑے کو پھر اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ بس ہم بڑی کھلی سی بات کرتے ہیں، کیوں؟ ہم نے جامعہ بلوریا آج آئے ہیں، آئندہ پھر آنا ہے۔ آپ میں سے 50 بندے ہاتھ کھڑا کریں گے آئیں گے، اور آئیں 10، تکلیف ہوگی خوشی ہوگی؟ بتاؤ۔ اور اگر 10 کے آئیں گے آج 11 تو پھر خوشی ہوگی نا۔ اس لیے سارے انشاءاللہ شوق زور سے نہ کہو، بس 2-4 انشاءاللہ کہہ دو، ہم خوش ہو جائے بھی بلوریا والے ہمارے پاس آ گئے، آؤ گے نا؟
تو کم ہونی شروع ہوگی نا انشاءاللہ. یہ ہماری خوشی کی بات ہے. ہم ایسی ترتیب لگاتے ہیں کہ بار بار آئیں. دل ہمارا بڑا ہو. 5 انشاءاللہ کیا کہ 6 آ جائیں ہم خوش ہو جائیں. 100 انشاءاللہ کیا کہ 6 آ جائیں ہمیں ٹینشن ہوگی یار انہوں نے مزہ نہیں کیا, سواد نہیں دیا انہوں نے. اس لیے ہم نے مزے کے ساتھ کام کرنا ہے. تو آئیں گے نا کہ انشاءاللہ آج جو دورے کے طلبہ ہیں اور جگہوں پر بھی جائیں, ہمارے پاس بھی 2-4 آئیں, ہمارا فن آپ سیکھیں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.